اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا اپنے پیارے ناظرین کو سلام پہنچے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شقی اور سعید دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ شقی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں کتنا عرصہ رہیں گے۔ اس کے بعد جو سعید لوگ ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنت میں کتنا عرصہ رہیں گے۔ متقی لوگوں کی جنت کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ جنت عدن ہے۔ متقی لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہ جنت ختم ہونے والی نہیں ہے، نہ متقی ختم ہونے والے ہیں۔ یہاں پہ جو سعید لوگ ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہود کی جو 11واں سورہ ہے قرآن کریم کا، اس کی آیت نمبر ہے 108۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ جو سعید لوگ ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، جنت میں جائیں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے۔ کتنا رہیں گے؟ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے مدت بتا دی۔ ما دامت السماوات والارض، جتنا رہے آسمان و زمین۔ اب یہاں پہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد حقیقت یہی ہے کہ میری آنکھوں سے بہت آنسو آئے کہ انسان جنت میں پہنچ بھی جائے اور اتنا عرصہ رہے کہ جتنا عرصہ کائنات رہی ہے، آسمان و زمین کی تخلیق سے لے کے آسمان و زمین کے اختتام تک، یعنی قیامت تک جتنا وقت ہے اتنا وقت انسان جنت میں رہے۔ اس کے بعد وہ ذات فرمائے کہ بس تو جو جنت کے لیے کام کرتا رہا تھا، جتنا کام تو نے کیا، میں نے تیرے اس کام سے بھی زیادہ، کیونکہ تیری زندگی تھی 50 سال کی، تیری زندگی تھی 100 سال کی، تو نے کام کیا اس جنت کی خاطر، تو یہ اتنا عرصہ میں نے تجھے جنت دے دی، کیونکہ تو نے اپنے خدا کے لیے کام نہیں کیا، اپنے خدا کی رضا کے لیے نہیں کیا، تو نے، تیرا فوکس جنت کی طرف تھا، خدا کا پیار نہیں تھا، تو اس وجہ سے اب میں تجھے ختم کرنے لگا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کہے کہ اب ختم ہو جائے انسان، تو اس کے امر کی دیر ہوتی ہے اور انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو کیا ایسی جنت انسان کے دل پہ کوئی پازیٹیو وہ رکھتی ہے کہ جب انسان اپنے خدا سے دور ہو جائے، خدا اس کو کہے کہ بس اب تو ختم ہو جا، تو میرا نہیں تھا نا، دنیا میں تو میرا نہیں تھا، تو نے جس چیز کے لیے محنت کی، کام کیا، تجھے میں نے وہ چیز دے دی، جتنا عرصہ تو نے محنت کی اس سے کہیں زیادہ میں نے تجھے یہ نعمت عطا کی ہے۔ ما دامت السماوات والارض، جتنا عرصہ رہے زمین و آسمان، اتنے عرصے کے لیے میں نے تجھے 100 سال کی زندگی کی محنتوں کا صلہ دیا ہے، اب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جا، تو میرا نہیں۔ تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ جس کو خدا کہہ دے کہ تو میرا نہیں ہے، ختم ہو جا۔ اس کے بعد اس ذات نے فرمایا کہ الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ۔ اس کے بعد اس ذات نے فرمایا ہے کہ مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے، جتنا عرصہ چاہے، یعنی ایگزیکٹ سب کے لیے جو سعید لوگ ہیں سب کے لیے یہی ما دامت السماوات والارض والی بات ہی نہیں ہے، بلکہ کچھ زیادہ بھی رہیں گے یا کچھ کم بھی رہیں گے، لیکن ایوریج کی اس کا مطلب یہ بات ہے جتنی کائنات رہی اتنا عرصہ یہ سعید لوگ بھی جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد ختم کر دیا جائے گا ان کو، کیونکہ وقت بتانے کا مطلب یہی ہے کہ اتنا عرصہ تم رہو گے۔ عدن نہیں ہے، یہ کون سی جنت ہے؟ جو جنت زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کی چوڑائی جو مومنین کے لیے کہی گئی ہے، نیک کام کرنے والوں کے لیے کہی گئی ہے، متقین کے لیے جنت عدن ہے، 7 آسمان اور زمین کے برابر۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے مزید ہائی لیول پہ بھی
کچھ لوگوں کے لیے اس ذات نے فرمایا ہے، متقین کے لیے بھی فرمایا ہے کہ میرے پاس اس جنت کے علاوہ بھی ہے، بہت ہے۔ تو یہ صرف انسان کو سمجھانا مقصد تھا اس ذات کا کہ میرے متقی لوگوں کی جنت ہمیشہ کے لیے ہے، اور جو لو لیول پہ ہیں، جنت کے لیے بس کام کرتے ہیں لیکن نیک کام کرتے ہیں، ایمان بھی لائے ہیں، سعید گروپ ان کا جو ہے، ان کے لیے جنت جو ہے آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اس کے بعد ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ کائنات کی لائف ٹائم کے ایکول، یعنی کہ ایک ایوریج بتائی ہے اس ذات نے۔ تو بہرحال آپ کوشش کریں کہ خدا آپ کو یہ نہ کہے کہ بس اے انسان اب تو ختم ہو جا، کیونکہ تو دنیا میں اپنے خدا کا نہیں تھا نا، ایٹرنل ریئلٹی کا نہیں تھا، اپنے حی القیوم ذات کے لیے تو نے نہیں کیا، جنت کے لیے کیا تھا، تو میں نے تجھے جنت دے دی اور وہ اجر تو نے اپنا پا لیا، اب تو ختم ہو جا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایک دن خدا کو کہنا پڑے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے ہمیں کہ اپنے خدا کے پیار میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے، کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام مسجد میں ساری رات عبادت کرتے کرتے جب صبح ڈھلنے لگتی تو مولا رو دیتے، کہتے میرے پالنے والے، اے میرے کریم خالق، علی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، میرے دل میں حسرت رہ گئی، میرے پالنے والے میں تیری کیسے عبادت کا حق ادا کروں؟ اور میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو میرا کریم پروردگار ہے، تو لائق عبادت ہے۔ تو ان ہستیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ماڈل قرار دیا، انہوں نے جنت کے لیے نہیں کیا۔ مولا کہتے تھے کہ میرے اللہ، نہ میں جنت کے لیے تیری عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں تیری، تو لائق ہے عبادت کے، تو میرا کریم پروردگار ہے، میں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں، اور میرے من کی حسرت میرے من میں رہ گئی، تو اتنا عظیم ہے، میں تیری عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو ان ہستیوں کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم نے کیا بتایا ہے، اور ان ہستیوں نے کیا سٹینڈرڈ رکھا ہے ہمارے سامنے، کہ دیکھو اپنے خدا کے لیے زندگی اپنی جیو، جنت کے لیے نہیں، جہنم کے خوف سے نہیں۔ اس ذات کے ساتھ ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ تمہارا معیار خدا کی ذات ہونی چاہیے، جنت یا جہنم نہیں۔ یہ تو اس کی جنت اس کی نعمت ہے اور جہنم اس کی سزا ہے۔ تو اس لیے خدا کے پیار میں زندگی گزاریں۔ جو کچھ آپ کا رب چاہتا ہے وہ آپ کو کلام خدا کی صورت میں ملے گا، اس پہ فوکس کریں، قرآن کریم کو ٹائم دیا کریں، ایک ایک آیت پڑھ کے بھی کم از کم اس پہ ڈیلی غور کیا کریں۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔